جشن یوم غدیر کا پارٹ 1 ملاحظہ فرما چکے ہیں، تو دوسرا پارٹ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آخری خطبہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو علامہ محمد علی فاضل مدد اللہ علی نے ترجمہ کیا ہے اور تحقیق کے ساتھ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، آگاہ رہو کہ ان کے دوست وہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے۔ آپ کبھی ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی بھی ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت بھی رکھتی ہو، خواہ وہ باپ بیٹے یا بھائی یا قوم قبیلے والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثابت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ اس کی تائید کی ہے۔ انہیں ایسی جنتوں میں جا پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے گروہ ہیں۔ آگاہ رہو، اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ یاد رکھو کہ ان کے دوست ہی وہ مومن ہیں جن کی توصیف خدا عز و جل نے ان الفاظ میں کی ہے: جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آگاہ رہو کہ ان کے دوست وہ ہیں جو ایمان لے آئے اور شک میں نہیں پڑے۔ خبردار ہو کہ ان کے دوست وہ ہیں جو بہشت میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے، اور ملائکہ سر جھکا کر جن کا استقبال ان الفاظ کے ساتھ کریں گے: تم پر سلام ہو، تم پاک و پاکیزہ رہے، لہذا تم ہمیشہ کے لیے بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست وہ ہیں جن کے لیے جنت ہے، جنہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ آگاہ ہو کہ ان کے دشمن وہ ہیں جو جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن وہ ہیں جو جہنم کے بھڑکنے کی جگہ کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور جوش مار رہی ہوگی اور اس کے بھڑکتے شعلوں کو دیکھیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ ان کے دشمن وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: جب کہ کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی، اپنی ہم خیال جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب وہاں سب جمع ہو جائیں گے تو بعد والی جماعت پہلی کے بارے میں کہے گی: اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہذا انہیں آتش جہنم کا وہ دوہرا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا: سب کو 2 گنا عذاب ملے گا، لیکن تم نہیں جانتے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے: جب بھی جہنم میں کافروں کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے خازن سوال کریں کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے۔ تم لوگ خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو
اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ اس طرح سے وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے۔ بس جہنم والوں کے لیے رحمت خداوندی سے دوری ہی دوری ہے۔ آگاہ رہو کہ میری آل کے دوست وہ ہیں جو غائبانہ اپنے پروردگار کا خوف کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اے لوگو، کتنا بڑا فرق ہے جہنم اور بڑے اجر کے درمیان۔ اے لوگو، ہمارے دشمن کی خدا نے مذمت کی ہے اور اس پر لعنت بھیجی ہے، اور ہمارے دوستوں کی اللہ نے مدح و ستائش کی ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ اے لوگو، یاد رکھو میں نذیر ہوں اور علی بشیر ہیں۔ اے لوگو، میں منظر خبردار کرنے والا ہوں اور علی ہادی ہدایت کرنے والے ہیں۔ اے لوگو، میں نبی ہوں اور علی میرے وصی ہیں۔ اے لوگو، یاد رکھو میں رسول اللہ ہوں اور علی میرے بعد امام اور وصی ہیں، اور ان کے بعد ان کی اولاد سے امام ہوں گے۔ یاد رکھو کہ میں ان ائمہ کا والد ہوں اور وہ علی کی صلب سے اس دنیا میں قدم رکھیں گے۔ یاد رکھو ہمارے اہل بیت میں سے آخری امام قائم مہدی ہوں گے۔ یاد رکھو وہی تمام ادیان پر غالب آنے والے ہیں، وہی ظالموں سے انتقام لینے والے ہیں، وہی قلعوں کو فتح کرنے والے ہیں، وہی ان کو منہدم کرنے والے ہیں، وہی مشرکوں کے تمام قبیلوں پر غالب آنے والے اور ان کو ہدایت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو وہی تمام اولیاء اللہ کے خون کا بدلہ لینے والے ہیں، وہی دین خدا کے ناصر ہیں اور عمیق سمندر سے بھرپور استفادہ کرنے والے ہیں۔ عمیق سمندر سے مراد یا تو علی علم الہی ہو سکتا ہے، یا الہی قدرت، یا پھر تمام قدرتوں کا مجموعہ ہے جو اللہ نے امام مہدی علیہ السلام کو مختلف جہات سے عطا فرمائے ہیں۔ آگاہ ہو جا وہی ہر صاحب فضل کو فضل کا اور ہر جاہل کو اس کی جہالت کا نشان لگانے والے ہیں۔ یاد رکھو وہی اللہ کے منتخب اور برگزیدہ فرد ہیں، وہی ہر علم کے وارث اور ہر فہم کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ آگاہ رہو وہی پروردگار عالم کی طرف سے خبر دینے والے اور آیات الہی کو محکم کرنے والے ہیں، وہی راہ راست اور صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ نے اپنا قانون انہی کے سپرد کر دیا ہے۔ آگاہ رہو یہ وہی ہیں جن کی بشارت دور سابق میں دی گئی ہے، جن کی ہر گزشتہ پیغمبر نے بشارت دی ہے۔ آگاہ رہو وہی خدا کی باقی رہنے والی حجت ہیں، ان کے بعد کوئی حجت نہیں ہے۔ ہر حق انہی کے ساتھ اور ہر نور انہی کے پاس ہے۔ خبردار ان پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی۔ خبردار وہی زمین پر خدا کی طرف سے حاکم ہوں گے، اللہ کی مخلوق میں ان کی طرف سے فیصلہ کرنے والے ہوں گے، اور ہر خفیہ اور اعلانیہ امر میں اسی کی طرف سے امین ہوں گے۔ لوگو، میں نے سب کچھ تمہارے لیے بیان کر دیا ہے اور سمجھا دیا ہے، اور میرے بعد علی تمہیں سمجھایا کریں گے۔ یاد رکھو میں خطبہ کے اختتام پر تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ پہلے میرے ہاتھ پر ان کی بیعت کا اقرار کرو، اس کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یاد رکھو میں اللہ کی بیعت کر چکا ہوں اور علی میری بیعت کر چکے ہیں، اور میں خدا بند عالم کی طرف سے علی کے لیے تم لوگوں سے بیعت لے رہا ہوں۔ قول خداوندی: اے رسول، جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اس کے بعد جو بیعت توڑے
جو بیعت توڑے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور جو خدا سے کیے گئے معاہدے کی پابندی کرے گا خدا اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اے لوگو صفا اور مروہ، اے لوگو حج اور عمرہ اور صفا و مروہ شاعر اللہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بس جو شخص حج یا عمرہ بجا لائے اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں صفا مروہ کا چکر لگائے، اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقینا اللہ قدر کرنے والا خوب جانتا ہے۔ اے لوگو بیت اللہ کا حج کرو، جو لوگ اس کا حج کریں گے وہی غنی ہوں گے اور انہیں بہشت کی خوشخبری ملے گی، اور جو اسے چھوڑ دیں گے وہ ناکام و فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں گے۔ اے لوگو جو کوئی مومن کی کسی موقف میں وقوف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس وقت تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لہذا حج کے بعد اسے از سر نو نیک اعمال بجا لانے چاہیے۔ لوگوں حاجیوں کی مدد کی جاتی ہے اور ان کے اخراجات کا خدا کی طرف سے معاوضہ دیا جاتا۔ اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اے لوگوں پورے دین اور احکام کی معرفت کے ساتھ حج بیت اللہ کرو، اور جب تم مقدس مقامات سے واپس لوٹو تو مکمل توبہ اور گناہوں کی بے کنی کے ساتھ واپس لوٹو۔ اے لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ بس اگر وقت زیادہ گزر گیا ہے اور تم نے کوتاہی یا نسیان سے کام لیا ہے تو علی علیہ السلام تمہارے آقا و مولا ہیں، تمہارے لیے واضح طور پر بیان کرنے والے ہیں۔ جنہیں اللہ نے میرے بعد تمہارے لیے اپنی مخلوق کا امین بنایا ہے، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ وہ میری نسل سے جو خلفاء ہیں وہ تمہیں ہر سوال کا جواب دیں گے، اور تم جو کچھ نہیں جانتے وہ تمہارے لیے بیان کریں گے۔ آگاہ رہو، حلال اور حرام کی تعداد بہت زیادہ ہے جن میں سے ہر ایک کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، بس میں اسی مقام پر حلال کا حکم دیتا ہوں اور حرام سے روکتا ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لے لوں جو کچھ میں امیر المومنین علی علیہ السلام ان کے اوصیاء کے لیے خدا کا حکم لایا ہوں، تم اس کا اقرار کرو۔ یہ اوصیاء مجھ سے اور علی سے ہیں، امامت انہی کے ذریعے قائم ہوگی، ان میں کے آخری امام مہدی ہوں گے جو قیامت تک حق کے ساتھ فیصلہ کرتے رہیں گے۔ اے لوگو جس حلال کی طرف میں نے تمہاری رہنمائی کی ہے اور جس حرام سے میں نے تمہیں روکا ہے ان میں سے کسی سے میں نے نہ روگردانی کی ہے اور نہ ہی اس میں تبدیلی پیدا کی ہے، لہذا تم اسے یاد رکھو اور محفوظ کر لو، ایک دوسرے تک پہنچاؤ، اس میں کوئی تبدیلی نہ کرو اور نہ کوئی رد و بدل کرو۔ یاد رکھو ایک مرتبہ پھر میں اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، نیکیوں کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ یاد رکھو امر بالمعروف کی اصل یہ ہے کہ تم میرے قول کی انتہا تک پہنچو، اور جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ان تک پہنچاؤ اور انہیں میری طرف سے قبول کرنے کا حکم دو اور اس کی مخالفت سے روکو، کیونکہ یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور میرا بھی حکم ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ امام معصوم کو چھوڑ کر ادا نہیں ہو سکتا۔ اے لوگو قرآن کریم تمہیں بتا رہا ہے کہ علی کے بعد آنے والے ائمہ کی اولاد سے ہوں گے، اور میں نے بھی تمہیں بتا دیا ہے کہ ائمہ مجھ سے اور علی سے ہوں گے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے
اس کو انہی کی اولاد میں باقی رہنے والا کلمہ قرار دیا ہے، اور میں نے بھی تمہیں بتا دیا ہے کہ جب تک تم قرآن و اطرت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اے لوگو تقوی اختیار کرو، تقوی، اور قیامت سے ڈرو، جیسا کہ وہ خود فرماتا قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ موت، قیامت، حساب، میزان، اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالی میں محاسبہ، ثواب اور عذاب سب کو یاد کرو۔ نیکیوں کے انجام دینے والے کو ثواب ملتا اور برائی کرنے والے کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لوگوں، تمہاری تعداد زیادہ ہے کہ ایک ایک کر کے میرے ہاتھ مار کر بیعت نہیں کر سکتے، لہذا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری زبانوں سے علی کے امیر المومنین ہونے اور ان کے بعد ائمہ جو ان کے سلب اور میری ذریت سے ہیں ان سب کی امامت کا اقرار کر لے لوں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے فرزند ان کی صلب سے ہیں، بس تم سب مل کر کہو ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے والے اور اطاعت کرنے والے، راضی ہونے والے، علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کی امامت کے بارے میں خداوند عالم کا جو پیغام پہنچایا ہے اس پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان، ہاتھ اور زبان سے بیعت کرتے ہیں۔ اسی پر ہم جئیں گے اور اسی پر مریں گے اور اسی پر دوبارہ اٹھیں گے۔ اس بارے میں ہم کسی قسم کی تبدیلی نہیں کریں گے، نہ شک کریں گے، نہ انکار، نہ ہی کسی قسم کا شبہ دل میں لائیں گے۔ اپنے کیے ہوئے وعہد سے نہ ہی ہٹیں گے اور نہ ہی میثاق کو توڑیں گے، اور جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ علی امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی ائمہ اولاد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت سے ہیں ان کی اطاعت کریں گے، جن میں سے حسن اور حسین ہیں، اور ان کے بعد اللہ نے جن کو منصب دیا ہے اور جن کے بارے میں میں ہم سے ہمارے دلوں، ہماری زبانوں، ہمارے ضمیروں، ہمارے ہاتھوں سے عہد و پیمان لیا گیا ہے۔ ہم میں سے جس نے یہ بیعت اپنے ہاتھ سے کی ہے سو کی ہے، بصورت دیگر اپنی زبان سے اقرار ضرور کیا ہے۔ ہم اس کا کوئی بدل پسند نہیں کریں گے، اور اس میں خداوند ہمارے نفوسوں میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھے گا۔ ان مطالب کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے ذریعے قریب اور دور کی سب اولاد اور رشتہ داروں تک پہنچا دیں گے، اور اس بات پر اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں، اور شہادت کے لیے خدا کافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر ہمارے گواہ ہیں۔ اے لوگو، اب تم کیا کہتے ہو؟ یاد رکھو کہ اللہ ہر آواز جانتا ہے اور ہر نفس کی مخفی حالت سے باخبر ہے۔ جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت حاصل کرتا، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور جو بیعت کرتا ہے وہ خدا کی بیعت کرتا، اور خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ اے لوگو، تم خدا سے، اس کے رسول سے اور علی سے، ان کے امیر المومنین ہونے کی، اور حسن و حسین اور باقی ائمہ کی دنیا اور آخرت میں امامت کی باقی رہنے والی کلمے کی حیثیت سے بیعت کرو۔ جو غداری کرے گا اللہ اسے برباد کرے گا، اور جو وفاداری کا ثبوت دے گا خدا کی اس پر رحمت ہوگی۔ بس جو عہد شکنی کرتا وہ اپنے ساتھ عہد شکنی کرتا، اور جو اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے تو اللہ عنقریب اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔
اے لوگو، جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے تم وہی کہو، اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو اور کہو اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت کو قبول کیا۔ اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما، اور ہم نے تیری طرف پلٹنا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہو حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ ہمارے رب کے پیغمبر یقیناً حق لے کر آئے ہیں۔ اے لوگو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اللہ کی بارگاہ میں ہیں، جو ان سے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ میں صرف ایک منزل پر شمار کر سکوں۔ بس جو بھی تمہیں یہ فضائل بتائے اور آگاہ کرے تو اس کی تصدیق کرو۔ اے لوگو، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول اور علی اور مذکورہ ائمہ کی اطاعت کرے گا، وہ تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ اے لوگو، جو علی کی بیعت، محبت اور اس پر السلام علیک یا امیر المومنین کہہ کر سلام کرنے میں سبقت کرے گا، وہی جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اے لوگو، وہ بات کہو جس سے تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جائے، لیکن اگر خود تم اور تمام اہل زمین بھی منکر ہو جائیں تو خدا کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ باری الہ، جو میں نے ادا کیا ہے اور جس کا میں نے حکم دیا ہے اس کے لیے مومنین کو مغفرت فرما، اور منکرین و کافرین پر اپنا عذاب نازل فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں تو اب یہ بعد میں بھیجیں گے۔ جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبات مکمل فرما لیا تو لوگوں نے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ہم نے سب کچھ سن لیا ہے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے امر کی دل و جان اور ہاتھ و زبان سے اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اسی مناسبت سے مبارکباد کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے، اور بیعت کی شرعی اور قانونی حیثیت کے پیش نظر خطبہ کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 2 خیمے نصب کیے جائیں، ایک خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو اور دوسرا حضرت ولایت مآب علیہ السلام کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو حکم دیا کہ اپنے خیمے میں تشریف لے جائیں، اور لوگوں کو حکم دیا وہ وہاں جا کر انہیں مبارکباد بھی دیں اور بیعت کریں۔ لوگ گروہ در گروہ مبارکباد کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ ہر ایک گروہ پہلے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں جا کر بیعت کرنے کے بعد مبارکباد پیش کرتا، اور پھر علی علیہ السلام کے خیمے میں جا کر انہیں مبارکباد دیتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور امامت کے تاجدار کی حیثیت سے ان کی بیعت کرتا اور انہیں السلام علیک یا امیر المومنین کہہ کر عرض کرتا۔ غرض مراسم غدیر کا یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا، حتیٰ کہ تمام مسلمانوں نے بیعت میں شرکت کی، اور اسی
اور اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی جا کر علی کی بیعت کریں، انہیں السلام علیک یا امیر المومنین کہہ کر سلام کریں اور مبارکباد پیش کریں، اور خصوصی طور پر امہات المومنین کو حکم دیا کہ وہ علی کے خیمے میں جا کر ان کی بیعت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک بڑا تست لایا جائے جس میں پانی بھرا ہوا ہو، اور اس کے درمیان ایک پردہ لٹکا دیا جائے، اور خواتین کو حکم دیا کہ پردے کے پیچھے برتن میں ہاتھ ڈالیں، اور مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ پردے کی دوسری جانب اس برتن میں ہاتھ ڈالیں، تو اس طرح خواتین کی بیعت کا سلسلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ واقعہ غدیر کے تیسرے دن منافقین میں سے ایک شخص آیا جس کا نام حارث بن نعمان فہری بتایا جاتا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ، اگر یہ بات تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل کر۔ تو خداوند عالم نے اس کے سر پر ایک ایسا پتھر مارا جو اس کے نیچے سے پار ہو گیا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کو نازل فرمایا اور کہا، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج 1-3۔ ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقع ہو کر رہا کا کفار کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، عروج کے مالک اللہ کی طرف سے ہے۔ اس معجزے کے بعد تمام دنیا کے لیے ثابت ہو گیا کہ غدیر کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ منبع وحی سے صادر ہونے والا ایک الہی امر ہے۔ تو اس طرح سے 3 روز مراسم غدیر اپنے اختتام کو پہنچے، اور انہیں ایام الولایت کا نام دیا گیا، جو تا قیامت مومنین کے اذہان و قلوب میں راسخ ہو گئے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منصبی فریضہ اور نبی امانت کو ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ کو جانے کے لیے تیاری کی، اور حجاج اکرام کے قافلوں نے اپنے اپنے وطن کا رخ کیا، اور ہر ایک اپنی منزل مقصود کو روانہ ہو گیا، اور بہت جلد واقع غدیر کی خبر مختلف شہروں اور علاقوں میں پھیل گئی۔ لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ اور حضرت علی کی ولایت کے چرچے ہونے لگے، اور اس طرح سے اللہ نے اپنے بندوں پر حجت تمام کر دی، جیسا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے لیے کوئی حجت یا کسی کے لیے بات کرنے کی کوئی گنجائش چھوڑی ہو۔